السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض علوم کورس، اور آج انشاءاللہ ہم کتاب الصیام یعنی روزے کا بیان شروع کریں گے۔ سب سے پہلے مختصراً عظمت رمضان سمجھیے کہ رمضان المبارک نہایت پر عظمت اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی بابرکت مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے، اور اس مقدس مہینے میں رحمت خداوندی مومنین کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے۔ نفل عبادت کا ثواب فرض اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ وہ روزوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور روزہ انسان کو اللہ کی ہر آن نازل ہونے والی نعمتوں اور نوازشوں کی قدر و قیمت سے آگاہ کرتا ہے، اور روزہ مالدار کو فقراء کی بھوک اور محتاجوں کی محتاجی اور فقراء کا احساس دلاتا ہے، جس کے نتیجے میں مالدار کا دل فقراء کے لیے نرم پڑتا ہے اور وہ ان کے تعاون کی ہر ممکن کوشش میں لگ جاتا ہے۔ یہ تھی رمضان کی مختصر اس کی عظمت۔ اب آگے صوم کے لغوی اور فقہی معنی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ لغت میں صوم اور صیام کا لغوی معنی امساک یعنی مطلقاً رکنا ہے، اور اصطلاح شریعت میں ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ فجر سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے جمع کرنے اور بدن کے اس حصے جس کو پیٹ کا حکم حاصل ہے کسی چیز کے داخل کرنے سے رکے رہنا نیز روزے دار کا مسلمان اور حیض و نفاس سے پاک ہونا اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ الصوم لغت میں امساک یعنی رکنے کو کہتے ہیں۔ اب شرعی اصطلاح میں طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک مفطرات یعنی روزہ توڑنے والی اشیاء سے نیت کے ساتھ رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے، اور امت کا اجماع ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کی فرضیت پر سنت نبویہ میں بھی دلائل پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری و مسلم میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ایک چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ اور یہ جو آیہ مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں روزے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت میں جاری رہا، صرف تعین ایام میں اختلاف رہا، اور یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اہم رکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نفس سرکش کی اصلاح اور شریعت کے جو احکام باری معلوم ہوتے ہیں ان کی ادائیگی آسان ہو جائے، اور روزے میں صرف کھانے پینے کی اشیاء کو ترک کرنے کی مشق نہیں کرائی گئی بلکہ لڑائی جھگڑے اور بری باتوں سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ برائی کے لیے ڈال ہے، لہٰذا جس کا روزہ ہو وہ نہ بے حیائی کی بات کرے اور نہ شور شرابہ کرے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جہالت کی کوئی بات نہ کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ روزے کی تعریف یہ ہے کہ روزے دار کا روزے کی نیت سے دن بھر پیٹ یا باطن کا حکم رکھنے والی چیز میں جان بوجھ کر یا بھول کر کوئی چیز داخل کرنے سے اور فرج کو شہوت پوری کرنے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ پیٹ کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ، کان یا کوئی ایسا جسم کا حصہ کہ جس میں اگر دوا ڈالی جائے تو وہ پیٹ تک پہنچ جائے تو اس کو پیٹ کے حکم میں شامل ہے، یا پیٹ کا حکم اسے کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا سبب اس ماہ کے جز کو پا لینا ہے،
یعنی رمضان کا حاضر ہونا، رمضان کا پایا جانا ہی اس کے فرضیت کا سبب ہے۔ پھر اس ماہ کا ہر دن مستقل طور پر وجوب ادا کا سبب ہے، اور اس کا حکم اور شرائط اور اس کی فرضیت یہ ہے کہ روزہ فرض ہے، خواہ وہ ادا ہو یا قضا، اور یہ اس پر فرض ہے جس میں 4 شرائط جمع ہوں: مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے وجوب کا علم اسے ہو، اور اس شخص کو جو دارالحرب سے مسلمان ہو کر آیا ہے، جبکہ دارالاسلام میں رہنے والے شخص کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ وہاں پہ دارالاسلام میں موجود ہے، کیونکہ جو دارالحرب میں رہ رہا ہے اسے روزے کا علم ہی نہیں ہے۔ جب اسے روزے کا علم ہی نہیں ہے تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی اسے صحیح مسلمان بتا دیتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو اس پہ یہ روزے فرض ہو جائیں گے۔ روزے کے وجوب ادا کی 2 شرائطیں: بیماری اور حیض و نفاس سے پاک ہونا اور مقیم ہونا، اور روزے کی ادائیگی صحت کی پھر 3 شرائط ہیں، یعنی نیت کرنا، ایسی حالت کا نہ پایا جانا جو روزے کے منافی ہوں جس طرح ایام حیض و نفاس۔ نمبر 3، ان چیزوں کا نہ پایا جانا جو روزے کو توڑنے والی ہیں، جبکہ جنابت کا نہ پایا جانا یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ جنابت کا نہ پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر جنبی ہے، اس پہ غسل فرض ہے تو سحری کے وقت اس پہ روزہ فرض ہی ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اب اس پہ فرض نہیں ہے۔ بہتر یہ اگر وقت کم ہے تو فوراً روزہ رکھ لے اور فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کر کے نماز بھی پڑھ لے، اور اگر دوران روزے کے درمیان میں جنابت ہو جاتی ہے، مثلاً غسل فرض ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور روزے کا رکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو شہوت بطن و فرج سے روکنا، اور جو ان دونوں سے ملی ہوئی ہے اس سے بھی روکنا ہے، اور اس روزے کا حکم یہ ہے کہ اس دنیا میں اپنے فرض کی ادائیگی سے بری ذمہ ہو جانا اور آخرت میں ثواب کا حقدار بننا ہے۔ اب رمضان المبارک کے وجوب کا سبب روزہ بننے کا بیان، اس میں آپ کے لیے چند چیزیں یہ ہیں کہ جو آیہ مبارکہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس جملے میں روزے کے متعلق بہت سے احکام و مسائل کی طرف اشارات ہیں کہ لفظ شاہدہ شہود سے بنا ہے، جس کا معنی حضور یعنی حاضر موجود ہونے کے ہیں، اور الشہر عربی لغت میں مہینے کے معنی میں آتا ہے، اور مراد اس سے مہینہ یا رمضان کا مہینہ مراد ہے جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ تو یعنی جو آدمی رمضان کا مہینہ پا لے گا اس پہ روزے فرض ہو جائیں گے۔ اب ماہ رمضان میں حاضر و موجود ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ماہ رمضان کو ایسی حالت میں پائے کہ اس میں روزے رکھنے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اس لیے جس شخص کا پورا رمضان ایسی حالت میں گزر گیا کہ اس میں روزے رکھنے کی مطلق صلاحیت ہی نہیں، جیسے کافر یا نابالغ یا مجنون، تو یہ لوگ اس حکم کے مخاطب ہی نہیں ہیں، اس لیے ان پر گزشتہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ اور جن میں صلاحیت ذاتی طور پر موجود ہے مگر کسی وقتی عذر کی وجہ سے مجبور ہو گئے، جیسے حیض و نفاس والی عورت یا مریض شخص یا مسافر شخص، تو انہوں نے ایک حیثیت سے ماہ رمضان المبارک بحالت صلاحیت پا لیا، اس لیے حکم آیت کا ان کے حق میں ثابت ہو جانا ثابت ہے، یعنی آیت کا حکم ان کے حق میں ثابت ہو جائے گا، مگر وقتی عذر کے سبب اس وقت روزہ معاف ہے، البتہ بعد میں قضا لازم ہو جائے گی، جیسے حیض و نفاس والی عورت یا مریض شخص یا مسافر شخص۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پا لینا شرط ہے، اس لیے جس نے پورا رمضان پا لیا اس پہ پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جس نے کچھ کم پایا اس پر اتنے ہی دن کے روزے فرض ہوئے جتنے دن رمضان کے پا لیے۔ اس لیے وسط رمضان میں جو کافر، یعنی رمضان کے درمیان میں جو آدمی کافر مسلمان ہوا یا نابالغ بالغ ہوا، اس پر صرف آئندہ کے روزے لازم ہوں گے، گزشتہ ایام رمضان کی قضا لازم نہ ہوگی۔ البتہ مجنون مسلمان
اور بالغ ہونے کے اعتبار سے ذاتی صلاحیت رکھتا ہے، وہ رمضان کے کسی حصے میں ہوش میں آ جائے تو گزشتہ ایام رمضان کی قضا بھی اس پہ لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت وسط رمضان میں یعنی رمضان کے درمیان میں بھی پاک ہو جائے، یا مریض تندرست ہو جائے، یا مسافر مقیم ہو جائے تو گزشتہ ایام کی قضا بھی ان پر لازم و ضروری ہوگی۔